बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। जो फियास्को हुआ वो सबके सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक 7 रुकनी टीम 11 मई से मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में मौजूद थी और फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि हुकूमती मदाखलत की वजह से कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने राब्ता किया मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा से और फिर उसके बाद जो लैंडिंग के राइट्स दिए गए, लैंडिंग की इजाज़त दी गई साउथ अफ्रीकन और इंडियन क्रू को। तो ये जो मैस हुआ है PSL का, इस मैस के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि PSL जब 2016 में शुरू हुई थी तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का एक ब्रांड बन जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता 2 अदवार में, यानी कि इस साल भी और गुज़िश्ता बरस भी, जिस अंदाज से PSL के इस ब्रांड को ख़राब किया गया है, आम ओपिनियन यही है कि ख़राब किया गया है। तो किन लोगों ने ख़राब किया? ब्रांड बनाने में रोल प्ले किया था नजम सेठी साहब ने, उनका आइडिया था, और शहरियार खान साहब उस वक्त थे। लेकिन सेठी साहब होल सोल 2016 में कोई तवक्को नहीं कर रहा था जब सेठी साहब ने इसको शुरू किया। 2016-2017 में पूरी PSL जो थी वो वहाँ हुई मुत्तहदा अरब अमारात में, बल्कि फ़ाइनल 2017 का लाहौर में उन्होंने कराया, 2018 के मैचेस हुए। तो बहुत सारी बातें PSL के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से, तो इन तमाम बातों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है नन अदर दैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब, के जो एक मारूफ तज्जिया निकार, सीनियर सहाफ़ी, फ्राइडे टाइम्स के एडिटर, कई हैसियतों से उनकी शनाख्त है। हम सेठी साहब से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम नजम सेठी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और इस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो सेठी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 2016 में हुआ और जब से लेकर अब तक ये 6ठी PSL खेली जा रही है। PSL से अगरचा पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज खासा बुलंद हुआ, लेकिन साथ ही साथ PSL 6 में जो मामलात हुए उसकी वजह से इस ब्रांड को खासा नुकसान पहुंचा। बाज लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले जब फरवरी-मार्च में PSL खेली गई थी तो उसी वक्त सही इक़दामात कर लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जो पाकिस्तान को अबू धाबी में देखना पड़ा। क्योंकि PCB को चंद खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट मस्बत आने की वजह से 4 मार्च को पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी करना पड़ा था। उस वक्त ना तो PCB ने कोई होटल पूरी तरह से बुक कराया था और ना ही किसी कंपनी की खिदमत हासिल की थी। लेकिन कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अब अबू धाबी में ना सिर्फ ये कि गैर मुल्की कंपनी एस्ट्राडा की खिदमत हासिल की गई हैं, बल्कि खिलाड़ियों के लिए अलग होटल्स भी बुक कराए गए हैं। बायोसिक्योर बबल का बड़ा खास इंतजाम किया गया है। लोग पूछ रहे हैं कि इस बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन है? 11 मई से PCB के अबू धाबी में मौजूद लोगों ने क्या किया? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात लोग जानना चाहते हैं और इस मरहले पर लोग PSL को शुरू कराने वाले साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी को जरूर याद कर रहे हैं। वो हर मामले में आगे आगे होते थे, जबकि इसके बरक्स इस मर्तबा PSL 6 के मामले में एहसान मानी साहब बिल्कुल मंजर-ए-आम से गायब थे और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने यह कहा कि उन्होंने जानबूझकर एहसान मानी के इस्तीफे की खबर दी ताकि अगर वो कहीं गायब हैं तो मंजर-ए-आम पर आ जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस ब्रांड को यकीनन तरक्की करना चाहिए, इस पर हर पाकिस्तानी को फख्र है, लेकिन PSL 6 के साथ जो सुलूक किया गया इस पर भी सबको बड़ा अफसोस है। अब देखते हैं कि अबू धाबी में खेले जाने वाले ये मैचेस कितने कामयाब साबित होते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। जी वालेकुम सलाम बेग साहब। कैसे मिजाज है आपके? चल रहा है जी। अच्छा, उस वक्त तो आप पे बहुत टेंशन होता था, अब आप बाहर से बैठकर देख रहे हैं कि दीगर लोगों पर टेंशन और उनकी इनकॉम्पिटेंसी की बदौलत हमारा ये ब्रांड, क्योंकि जब भी PSL का नाम आता है सेठी साहब, आपके बहुत सारे नाक़िदीन भी हैं, आपके बहुत सारे चाहने वाले भी हैं, लेकिन जब भी PSL का नाम आता है हर आदमी ये कहता है कि नजम सेठी को क्रेडिट जाता है। तो बाहर बैठकर देखते हैं आप जो लोग टेंशन में, कैसा फील करते हैं आप? बेग साहब 2 साल से तो मैंने कोई बात नहीं कही जी। मैं इन लोगों की कारकर्दगी देखता रहा, दुख होता रहा बहुत से इश्यूज के ऊपर, मगर मैं चुप रहा बिकॉज मैंने सोचा कि ये ना लोग कहें कि खट्टे अंगूर हैं, आप चले गए तो उसके बाद आप तनकीद कर रहे हैं। अब हालात ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले साल भी PSL के साथ ज्यादती हुई और इन्होंने एक टूर्नामेंट चलते चलते रोक दिया, हालांकि दरवाजे बंद करके स्टेडियम के वो टूर्नामेंट कंटिन्यू हो सकता था। जब तसलसल टूट जाता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू गिर जाती है, स्टार वैल्यू गिर जाती है।
براڈ کاسٹرز کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ چلے یہ پہلی دفعہ سے ان لوگوں نے، ان کو نہیں سمجھ آئی، مگر اس سال جو حماقتیں ہوئی ہیں وہ تو اب دکھ اتنا ہوا اور پھر غصہ بھی چڑھا کہ پھر میں نے سوچا کہ اب بولنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو وہ ایک برانڈ جو کہ ہم نے $250 سے $500 ملین کا انٹرنیشنل برانڈ بنایا تھا، وہ اس وقت بالکل جسے کہتے ہیں اپنے گھٹنوں پہ آ گیا، وہ گرنے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ اور اس وقت لڑائی جھگڑے اتنے چل رہے ہیں فرینچائزز کے اور بورڈ کے باقی کانٹریکٹ ہولڈرز کے ساتھ، کیونکہ اتنی نااہلی کے ساتھ یہ سارا کچھ مینیج کیا جا رہا ہے کہ اب میں نے سوچا کہ وقت آ گیا آپ بولنے، اگر آج بھی نہیں بولیں گے تو لوگ کل کہیں گے آپ چپ کیوں رہے۔ صحیح۔ تو بہت سی حماقتیں ہوئی ہیں، آپ نے دیکھ ہی لیا کیا کیا ہو رہا ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ لیکن سیٹھی صاحب آپ جب گئے اس وقت لیگ ایک اسٹیبلش ہو چکی تھی، پاکستان آ گئی تھی لیگ، اور آپ پاکستانی شائقین کرکٹ بڑی بے چینی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے کہ پی ایس ایل کب شروع ہوگی۔ لیکن جو حماقتیں ہوئی خاص طور پر اس پی ایس ایل میں، جو 4 مارچ کو جب انہوں نے اس کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس کے ذمہ داران تھے ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن ان کو سزا نہیں ملی اور ڈاکٹر سہیل سلیم کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا؟ آپ سمجھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی کہ جن لوگوں کی حماقتوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اس لیگ کو ملتوی کرنا پڑا اس سال؟ اب ایک صاحب، پیٹرن ہی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے، خود تو لوگ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے۔ اور یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے ایک آئین ایسی بنائی ہے جس کے اندر ایک بھی جمہوری کلاز نہیں ہے، سارے ہینڈ پک نامینیٹڈ لوگ ہیں، سارا پاور جو ہے وہ مانی صاحب کے پاس ہے، اور اس کے بعد دستخط سارے وسیم صاحب کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل دلچسپی نہیں لے رہے، اور یا اگر لے رہے ہیں تو صرف سفارشیں کر رہے ہیں لوگوں کی۔ یہ میری علم ہے، میرے علم میں یہ ہے، میں آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتا ہوں وہ لوگ جو سفارش کے بیسس کے اوپر پی سی بی میں آئے ہیں، اور مانی صاحب اتنے مضبوط یا تکڑے آدمی نہیں ہیں کہ وہ ریزسٹ کر سکے ان کو۔ تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے، مگر میں اس دن ہنس رہا تھا، میں نے کہا کہ جب میں تنقید کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ شاید میری نہ کرتے، ان کی انہوں نے کیا۔ وہ جب آپ کی چیئرمین شپ ختم ہوئی تھی تو انہوں نے شروع تو کیا تھا سلسلہ، کیونکہ خان صاحب اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا قانون کا کہ چیئرمین جو ہوں گے احسان مانی ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر آپ نے جب ریزائن کیا اور اس کے بعد پراپر طریقہ کار سے، تو آپ نہیں سمجھ رہے اتنی محبت، اتنی زیادہ آپ سے محبت تھی کہ ایکسائٹمنٹ میں پہلے سے ٹویٹ کر دیا گیا آپ کی رخصتی کا؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہوا کہ جب میں نے ریزائن کیا تو 15 منٹ بعد خان صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے ایک ٹویٹ کی کہ جی میں نے مانی کو لگا دیا ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ میں نے فوراً احسان مانی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا یہ آپ کو چیئرمین نہیں لگا سکتے، یہ آپ کو نامینیٹ کر سکتے ہیں ٹو دا بورڈ، بورڈ 8-10 لوگوں کا ہے، اس میں بورڈ میں الیکشن ہوگی، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو انہیں کہیں یہ اس قسم کی ٹویٹ نہ کریں، اس کو واپس لیں۔ مانی صاحب نے خان صاحب سے بات کر کے واپس لی، اور انہوں نے پھر ایک نئی ٹویٹ کی کہ میں نے نامینیٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد احسان مانی جب یہ چیئرمین بنے تو میرے گھر آئے، چائے پی میرے ساتھ خود آ کے، اور مجھے پوچھنے لگے مجھے بتائیں کیا مسئلے ہیں، تو بڑے اچھے تعلقات تھے۔ مگر اس کے بعد خان صاحب کا پریشر آیا مانی صاحب کے اوپر کہ سیٹھی کو سارٹ آؤٹ کرو، کیونکہ میں ٹی وی کے اوپر میرا ایک کرٹیکل رول رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کیا جیسے حکم آیا اوپر سے، تو میرے پھر تعلقات کوئی اچھے نہیں رہے، پھر میں چپ ہی کر گیا۔ میں نے کہا یار اب ان کی تنقید کروں گا تو کہیں گے کچھ نہ کچھ میرے پہ الزام لگا دیں گے جھوٹا، کیونکہ آج کل تو یہی چلتا ہے، جھوٹے الزام لگا کے بدنام کرنا۔ مگر اب یہ ہے صورتحال، جیسے میں نے عرض آپ سے کہا کہ ہم نے 4 سال دن رات محنت کر کے عوام کی امیدوں کے اوپر اترے، اور ہم نے بڑی محنت کی اس چیز کے اوپر، اور صرف میں نے نہیں، میری ٹیم نے نہیں، پی سی بی نے نہیں، سارے میڈیا کا سپورٹ تھا، عوام کا سپورٹ تھا، فوج کا سپورٹ تھا، گورنمنٹ کا سپورٹ تھا، سبھی کا سپورٹ تھا، پھر جا کے یہ پی ایس ایل ہوا۔ اور یاد رہے بیگ صاحب کہ پی ایس ایل نہ ہوتا تو انٹرنیشنل کرکٹ واپس نہ آتی، یہ پی ایس ایل کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں الزام تو خان صاحب نے آپ پر 35 پنکچر کا بھی لگایا تھا، بعد میں وہ ثابت نہیں ہو سکا، تو آخر آپ ہی کی ذات کو کیوں تنقید کا ہدف بنایا جاتا رہا ہے سیٹھی صاحب؟ بھائی وہ تو بات یہ ہے کہ میں پہلے میں جیو پہ تھا، اور پھر اس کے بعد میں اور چینلز پہ آیا، تو جب یہ ایسے ہوا تو ظاہر ہے میں نے تو تنقیدی جائزہ لینا ہے ان کی سیاست کا، تو وہ بس برداشت نہیں ہے۔ آج کل جو میڈیا کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، بہت مشکل حالات ہیں۔
اچھا سیٹھی صاحب آپ نے بات کی کہ پھر اس کے بعد جب یہ پی ایس ایل شروع ہو رہی تھی تو اس وقت تو اسپانسرز کا ملنا بھی بڑا مشکل تھا. آپ نے ایچ بی ایل کے ساتھ بات کی, ایچ بی ایل کو لے کر آئے. اب تو آپ ہی بتائیں گے کتنے سال کا ان کا کانٹریکٹ تھا جو ختم ہونے جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس سچویشن میں جب کہ برانڈ اتنا ڈیمیج ہوا ہے, اسپانسرز آگے آ جائیں گے یا پھر ان کو پھر دوبارہ حکومت کا سہارا لینا پڑے گا؟ دیکھیے ابھی تو انہوں نے 3 سال کے کانٹریکٹس سائن کیے ہوئے ہیں, تو وہ تو چلے گا 1 سال اور. اس میں اب ہو سکتا ہے ایچ پی ایل کو نقصان ہو جائے, شاید بچاؤ ہو جائے, بیکاز براڈ کاسٹرز کے تو نقصان ہو رہے ہیں اور وہ ری نیگوشیٹ کریں گے اپنے کانٹریکٹس پی سی بی کے ساتھ. اس سے تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جب تسلسل ٹوٹ گیا اور اس کی اسٹار ویلیو ختم ہو گئی, اب یہ ہم سننے میں آ رہا ہے کہ جو آگے یہ ڈبل ہیڈرز کر رہے ہیں وہ رات کو 11 بجے شروع ہوں گے اور 2 بجے ختم ہوں گے. تو مجھے بتائیے کہ ایکسیپٹ فار بیگ صاحب اور اسپورٹس جرنلسٹ اور کچھ کرکٹ پلیئرز اور وہ چند لوگ جو بڑے انتھوزیاسٹک ہیں, کون رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے یہ پی ایس ایل کے میچز دیکھے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویورشپ بھی گرے گی, آئی بالز بھی گریں گے, جس کے ساتھ براڈ کاسٹر چیخے مارے گا کیونکہ اس کی ایڈورٹائزنگ ریونیو گرے گی اور ریٹس گریں گے, اور پھر وہ آئیں گے اور کہیں گے جی ہم سے نیگوشیٹ کریں, پیسے کم لیں اور وغیرہ وغیرہ. یہ بھی آلریڈی ہوا ہے پچھلے سال کے ایشوز کے اوپر, وہ ابھی تک چل رہے ہیں. ٹھیک, نجم سیٹھی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پی سی بی کے سابق چیئرمین نجم سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے کہ ابتدا میں پی ایس ایل کے لیے جب 2016 میں انہوں نے شروع کی تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد نجم سیٹھی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پی سی بی کے سابق چیئرمین معروف جرنلسٹ نجم سیٹھی صاحب سے, اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں پی ایس ایل کے حالات سے کے حوالے سے, کیونکہ یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے اور آج جس صورتحال سے دوچار ہے اس پہ سب کو افسوس ہے. سیٹھی صاحب جب 2016 میں آپ شروع کرنے گئے پی ایس ایل تو کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ صاحب پوری ایک لمبی داستان ہے, وہ پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی بتانے میں. 2-3 موٹے ٹرننگ پوائنٹس تھے اس کے. جی, سب سے پہلے تو جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے کرنا ہے تو میں نے سی او سبحان کو کہا کہ آپ جا کے اور دبئی والوں کے ساتھ اسٹیڈیمز کو بک کریں. ٹرمز میں آ کے ڈسکس کر لوں گا ان کے ساتھ, مگر بکنگ پروویژنل کروا دیں. مجھے انہوں نے آگے سے 1-2 دن بعد 3 دن بعد جب میں نے بات کی انہوں نے کہا جی وہ بکنگ ہو گئی تھی. میں چپ کر گیا, میں نے کہا ویری گڈ. اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے رمیز راجہ صاحب ملے تو پوچھنے لگے پی ایس ایل کا کیا ہو رہا ہے, کیا ٹائمنگز ہیں. تو میں نے جب بتایا تو کہنے لگے, حیران ہو گئے, تو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس وقت تو ایک اور وہاں ٹورنامنٹ پرائیویٹ ٹورنامنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں بھی اس پہ دعوت دی گئی ہے. میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے سبحان سے پوچھا, سبحان نے, میں نے کہا فون کر کے پتا کرو کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے فون کر کے پتا کیا تو پتا چلا کہ نہیں وہ تو پہلے سے بکڈ ہے, ہم نے تو آپ کو کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں کی. تو میں نے پھر انکوائری کی, میں نے کہا یہ مجھے کیوں غلط بیانی دی گئی ہے. پتا یہ چلا کہ اس وقت کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل پی سی بی کے انہوں نے سبحان کو کہا میں نے بکنگ کر دی ہے. پتا چلا کہ کوئی بکنگ نہیں ہوئی تھی اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے مرحلہ بن گیا, کیونکہ ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ فیبruary میں یہ ہوگا. اب پھر مجھے وہاں جانا پڑا, رونے دھونا, لڑائی جھگڑے کرنے پڑے دبئی والوں کے ساتھ, اور وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا جو ٹورنامنٹ ہو رہا تھا ان کو ملنا پڑا. وہ بچ نہیں کر رہے تھے, ایک کہہ رہا تھا $2 ملین دیں تو آپ اٹکتے ہیں, اس قسم کی بات. وہاں سے پھر میں قطر گیا. قطر میں جا کے ہم نے آئی سی سی کی وہ انٹرنیشنل کرکٹ آرگنائزیشن جو ان کی کمیٹی ہے ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی اسٹیڈیم دیکھیں. ہم نے اسٹیڈیم دیکھا, وہ اسٹیڈیم ٹھیک نہیں تھا, اور انہوں نے کہا جی ہم اسٹیڈیم بنوا دیں گے آپ کو اگلے سال تک. میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکے گا. پھر ہم واپس بھاگے گئے دبئی جا کے پھر ہم نے پھر سے نیگوسیشن شروع کی. وہ پھر نیگوسیشن فیل ہو گئی. پھر میں نے آئی سی سی کو اپروچ کیا. میں نے یہ دی کہ اگر یہ ٹورنامنٹ ہوگا, یہ نان ریکگنائزڈ ٹورنامنٹ ہے, ہمارا ریکگنائز ٹورنامنٹ ہے, اگر یہ ہوگا تو میں اس کو اپوز کروں گا. پھر آئی سی سی اسٹیپڈ ان اور اس نے پھر دبئی والوں کو کہا کہ یہ آپ مت کریں, ان کو اپڈیٹ کریں, نہیں تو ہم آپ کے جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس کو ہم لیجیٹمیسی نہیں دے سکیں گے کیونکہ ہمارا ایک فل ممبر آبجیکٹ کرے گا. پھر جا کے یہ دھمکی دینے کے بعد جا کے پھر ہم نے اپنی جگہ وہاں بنائی اور پھر ہم نے ٹورنامنٹ کیا. تو اس قسم کے مسائل سے شروع میں پڑے تو یہ تھے کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اس کے بعد تو پھر ایک کے بعد دوسرا. اور میں آپ کو بتاؤں ایک لاسٹ ورڈ کہ جب وہ کرپشن کا کیس آ گیا اسپاٹ فکسنگ کا, پہلا میچ ہونے والا تھا اور ہمیں نیشنل کرائم ایجنسی یو کے اور ہماری سیکیورٹی والوں نے بتایا کہ 2 پلیئرز جو ہیں
स्पॉट फिक्सिंग करने जा रहे हैं। और जब मेरे सामने सारी एविडेंस रखी तो फिर वो मेरे लिए इतना मुश्किल वक्त था कि अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ और स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लग गया तो तबाह हो जाएगा। फिर मैंने जो उनके साथ मिल के जो हिकमत अमली इख्तियार की उससे हमने बचा लिया और उन प्लेयर्स को वो पाकिस्तान फौरन भेज के और उनको सजा दे दी। अच्छा, लेकिन सेठी साहब आपने जिक्र किया डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो ये वही तो नहीं है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो गुज़िश्ता कई बरस से, बल्कि जनरल तौक़ीर ज़िया के दौर से पीसीबी में जो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उनको लिखना नहीं आता, उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए जलील खान साहब को रखा जो पेशावर के हैं, कई लाख रुपए माहाना पे। ये वही है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट? जी वही है। अच्छा सेठी साहब, जब आपने शुरू की ये लीग, स्पॉन्सरशिप भी आ गई, फ्रेंचाइजेस के साथ आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, लेकिन अब इस दौर में हमने देखा कि फ्रेंचाइजेस जो थी उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया, लाहौर हाई कोर्ट चली गई और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने पीसीबी को और फ्रेंचाइजेस को कहा कि आप मिलजुल कर किसी मामले का हल निकालें। तो आपके ताल्लुकात अच्छे थे, इस वक्त क्यों फ्रेंचाइजेस जो थी वो इतना बड़ा स्टेप लेने पर मजबूर हुई? जी हाँ, बिल्कुल। हमने तो बहुत मेहनत की थी फ्रेंचाइजेस के ऊपर और मैं ये भी कहूँ कि उनका बहुत सपोर्ट था हमें, इसमें कोई शक ही नहीं है। और हमारी हमेशा ये कोशिश थी कि अगर उनके कोई जायज़ मसले हैं तो उनको हल किया जाए। मगर हुआ ये कि जब ये डिवैल्यूएशन हो गई और 40% डिवैल्यूएशन हुई पिछले साल, तो उसके साथ जो पेमेंट्स करनी थी फ्रेंचाइजेस ने हमें पीसीबी को, वो डॉलर्स में थी। इनकी जो फीस थी वो 40% महंगी हो गई और क्योंकि इतना बड़ा वो लॉस नहीं ले सकते थे तो उन्होंने पीसीबी को अप्रोच किया कि आप हमसे फिर से रीनेगोशिएट करें और बैंक गारंटीज जो आप हमसे लेते हैं ये मत लें और हमारे साथ रीनेगोशिएट करें कि सेंट्रल पूल में से इसको टर्म्स को रीनेगोशिएट करें। मैं समझता हूँ वो जायज़ डिमांड थी, मगर पीसीबी ने इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन विद देम एंड सेइंग हाँ जायज़ है, हम इसको डिस्कस करते हैं, आपके लिए कोई रास्ता निकालते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर फ्रेंचाइजीज लॉस में ही चलते जाएंगे तो पीएसएल फर्क हो जाएगा। सही। कोई अगली टीम ही नहीं बिकेगी, ये टीमें इधर उधर हो जाएंगी और स्टार वैल्यू इसकी खत्म हो जाएगी। तो इनको चाहिए था फौरन बैठ के कोई ना कोई रास्ता हल करते। अलबत्ता इन्होंने इनफैक्ट लड़ाई झगड़े ले लिए, फिर ये अदालतों में गए, वहां और खराब होने लगे थे, फिर इन्होंने वादे किए कि हम ये कर देंगे और अभी तक वादों के ऊपर चल रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया पीसीबी ने। सही। लेकिन सेठी साहब, जब आप अभी जिक्र कर रहे थे कि 2017 में जब आपको नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की और दीगर लोगों ने अप्रोच किया, बाद लोग तो आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि आप उस मामले को मंजर आम पर जो लेकर आए तो उससे भी लीग की साख को नुकसान पहुंचा। आप समझते हैं वो फैसला आपका दुरुस्त था उस वक्त? बिल्कुल दुरुस्त था। आप देखिए वो दिन है, आज का दिन है, कोई स्पॉट फिक्सिंग, कोई करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। हालांकि सबसे बड़ा खदशा यही था और खौफ यही था कि इतनी बड़ी जैसे ये लीग बढ़ेगी और भी इसमें मैच फिक्सिंग होगी, बैटिंग होगी वगैरह वगैरह। और आप यकीन करें वो अगर फैसला हम ना करते तो आज ये लीग और भी बड़े मुश्किलात का सामना कर रही होती। अच्छा सेठी साहब, जो आपने बात की कि लीग मुश्किलात का सामना कर रही होती, आप जब पाकिस्तान इस सुपर लीग के आप पीसीबी के चेयरमैन भी थे और सुपर लीग भी आपके अंडर हो रही थी, तो आप ये बताइए कि क्या टीमों को बाद में जो मुल्तान सुल्तान्स की टीम को बेचा गया वो डिफ़ॉल्टर हो गई, फिर इन्होंने पीसीबी ने दोबारा बेचा जहांगीर तरीन साहब के बेटे को, भाई को, आप समझते हैं उस वक्त सही वैल्यू लगाई थी आपने मुल्तान सुल्तान्स की जो ऐड हुई थी टीम? नहीं, हमने तो कोई वैल्यू नहीं लगाई थी, दोनों वैल्यूज नए पीसीबी बोर्ड ने लगाई थी। अच्छा। आखिरी टीम जो बिकी थी वो 5 टीमें जब बिकी थी तो वो $2.5 मिलियन की बिकी थी, सबसे बड़ी महंगी टीम लाहौर और कराची इसके लगभग। हमारा ख्याल था कि अगली टीम जो छठी टीम बिकेगी वो कोई $3-3.5 मिलियन तक जानी चाहिए, मगर इन्होंने फिर जो वैल्यू फिक्स की वो $5 मिलियन से ऊपर की और इन्होंने $5 मिलियन की पहली दफा बेची। उससे ये हुआ कि फिर वो 1 साल के बाद वो कोलैप्स कर गया, फ्रेंचाइज उनसे हुआ ही नहीं। और उसके बाद फिर इन्होंने फिर शुरू कराई बिडिंग और मेरा ख्याल है वो $5 मिलियन पे क्या वो $4 मिलियन पे भी अगर कोई बिड आती तो वो एक्सेप्ट हो जानी थी। मगर बिडिंग इतनी, वो जो साहब आए हैं वो तो मल्टी मिलियनर शौकीन आदमी हैं और उन्होंने कहा मेरे लिए क्या है ये पैसा, मैं पक्का काम करता हूँ और मैंने $6 मिलियन उसने दे दिए। अब वो मेरा ख्याल है सुनने में आया सेठी साहब, कथा कलामी होती है, सुनने में आया अभी पैसे नहीं दिए थे उस फ्रेंचाइज ने, पूरे पैसे।
یہ نہیں مجھے پتا. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر کبھی بھی پورے پیسے نہیں ملیں گے. سیٹھی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس نجم سیٹھی صاحب سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے, کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کی ریوائول ہوئی. احسان مانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے پیسے دیے نجم سیٹھی صاحب نے, جو غیر ملکی پلیئرز آئے تھے ورلڈ 11 کو, اور یہ پیسوں کا ضیاع تھا. تو اب کیا ہو رہا ہے ابو دھابی میں, اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپریس اسپورٹس پیج میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں پی سی بی کے سابق چیئرمین نجم سیٹھی صاحب, جن سے ہم پی ایس ایل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ان سے تھوڑی سی اور گفتگو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. سیٹھی صاحب, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا تقرر سیاسی بنیادوں پر ہوا. آپ کی جو اصل شناخت ہے وہ تو جرنلزم ہے, آپ کی اصل شناخت تو تجزیہ نگاری ہے, فرائیڈے ٹائمز, اور کہاں کہاں آپ ماشاءاللہ سے آپ پاکستان سے باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے. آپ کا تو کرکٹ کا تجربہ نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں سیاسی بنیادوں پر نجم سیٹھی صاحب کا تقرر کیا گیا. یہ بات درست ہے؟ بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تجربہ جو ہے وہ اکنامکس اور بزنس میں ہے. میری ڈگری بھی اکنامکس اور بزنس میں ہے باہر سے. اس کے بعد میں نے خود کاروبار کیا ہے, اور اب بھی میں ایک بہت بڑی پبلک لمیٹڈ کمپنی کا چیئرمین ہوں, جس کو میں چلا رہا ہوں, اور میرے اپنے بھی کاروبار ہیں. تو میرا تو ایکسپیرینس کاروبار میں تھا. جرنلزم میرا پیشن تھا. جرنلزم تو میں نے مطلب ہے کہ 1990 میں شروع کیا. اس سے پہلے تو کاروبار ہی چل رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ میرا کاروبار بھی چلتا. پھر میڈیا, چھوٹا موٹا ایک میڈیا بزنس بھی شروع ہو گئی. وین گارڈ پبلشرز جو تھے سیٹھی صاحب, وہ آپ کی پبلشرز جو تھے, پبلشنگ کا کاروبار تھا, اور ایک فیملی بزنس بھی تھی. مگر اس کے علاوہ بعد میں پھر پبلشنگ کے علاوہ نیوز پیپر پبلشنگ کی طرف بھی چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ میرا تجربہ تھا. دوسرا میرا ایک اور قسم کا بھی تجربہ تھا, وہ یہ تھا ایڈمنسٹریشن میں, فیصلے کرنے میں, لوگوں سے سیکھنے میں. 1996 میں میں ایک عبوری کابینہ کا رکن تھا, اور اس کے بعد 2013 میں میں پنجاب چیف منسٹر رہا. اب پنجاب پاکستان ہے, آپ سوچ ہی لیں, 100 ملین کی ہے. 3 ماہ میں نے اتنا کچھ سیکھا وہاں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوتی ہے, ٹیمز کیسے بناتے ہیں, اور ایک پوری پروونس کو کیسے چلاتے ہیں. اور اللہ کے شکر سے میں نے بالکل کسی حادثے کے بغیر وہ پروونس کو چلایا, اور نان کنٹروورشل, اور اس کے بعد الیکشن بھی بڑے فیئر, فری اینڈ فیئر کیے. تو اب بات یہ ہے کہ میرا تو تجربہ ہے ان چیزوں. البتہ اسپورٹس مینجمنٹ میں میرا تجربہ نہیں تھا. کرکٹ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ایک بورڈ کو چلانے کے لیے. وہ اس کے لیے اسپورٹس مینجمنٹ یا مینجمنٹ ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پھر میں نے ایکوائر کی. جب میں وہاں گیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ پرابلمز ہیں. تو میں نے سوچا کہ اب میں اس کو خود اسپورٹس مینجمنٹ کی تعلیم کروں. اس سے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں ان کو ہائر کیا جائے, ان کو اندر لایا جائے. اسی لیے پھر میں نے ایک چھوٹی سی نئی ٹیم لی جو باہر سے منگوائی. باہر سے مراد کیا, پی سی بی پاکستان نہیں ہوگی, جو اسپورٹس مینجمنٹ, مارکیٹنگ اور آرگنائزیشن تھیوری کو اچھی طرح سمجھتے تھے, پروفیشنل تھے. ان کو ساتھ لے کے پھر میں نے یہ کیا. جاتے جاتے بیگ صاحب میں بتا دوں کہ ہم نے ایک فیزیبلٹی کی تھی, جس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہم کسی گورے کو ہائر کریں گے, اور ہم نے بات بھی کی ان سے, کاسٹنگ بھی منگوائی کہ وہ دبئی میں بیس ہوں گے, $2 ملین سال کی وہ فیس لیں گے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے. تو ہم نے کہا یار چھوڑو پرے, ہم 1 کروڑ میں اپنے ہاتھ ہی یہاں بیٹھ کے ہم کر سکتے ہیں. دیٹ از ہاؤ وی ڈڈ. اچھا, آپ شعیب نوید کو بھی لے کر آئے, اس کو پھر بعد میں اب بابر حامد صاحب ان کی جگہ آ گئے, اور اس کو دسمبر تک انہوں نے براڈ کاسٹ کا ڈائریکٹر بنایا ہوا ہے. تو شعیب نوید کو امریکہ سے آپ لے کر آئے تھے؟ جی, شعیب کو مجھے احساس ہوا کہ یہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکا ہے اور بہت ہمارے لیے اثاثہ ہوگا. میں نے اس کو وہاں سے کھینچ کے لے کے آیا. پھر لمس سے ہم نے 2 لڑکے لی, اور ان میں سے ابھی ایک ساتھ ہے پی سی بی کے, عمران خان ان کا نام ہے. اور وہ ایک وقت وہ 1 سال کی لیو لے کے باہر جانا چاہ رہے تھے اپنی اسٹڈیز کرنے کے لیے. تو ان کو ایڈمیشن بھی مل گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کولمبیا یونیورسٹی کو لکھیں, اور انہیں کہیں مجھے 1 سال کے لیے رہنے دیں, مگر جو گرانٹ مجھے دیا ہے $30,000 کا وہ ختم نہ کریں. تو میں نے کولمبیا لکھ کے ان کو اجازت لے دی تاکہ وہ ملتوی کر لیں, ہماری پی ایس ایل ہو جائے. تو اس طریقے سے میں نے نیا ٹیلنٹ لے کے آیا, اور ان سے ہم نے کام لیا.
لیکن یہ جو ٹیلنٹ لے کر آئے ہیں سیٹھی صاحب، بابر عامر صاحب پہلے اسلام آباد یونائٹڈ سے اٹیچ تھے، اس سے پہلے ایک دو ملٹی نیشنل کمپنیز میں تھے، وہاں سے اتنے ٹیلنٹڈ تھے کہ فارغ ہو گئے. ابھی وہ انہوں نے جب پچھلی جو پی ایس ایل کرائی 2020 کی 22 کروڑ روپے انہوں نے اوپننگ سیریمنی پہ خرچ کیے. اس مرتبہ پی ایس ایل کا گانا جا کے ٹرکی میں انہوں نے ریکارڈ کیا. آپ سمجھتے ہیں بد انتظامی جو ہے بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس برانڈ کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بالکل سفارشی لوگ بھر گئے ہیں. اب آپ بہتر جانتے ہیں کون کون سے نئے لوگ آئے ہیں جن کو اتنی بڑی سیلریز مل رہی ہیں اور وہ کام کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ نوعیت ہے کام کی تو آپ کے سامنے ہی ہے. اب اس سے بہتر آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اب میرا نہیں خیال کہ مجھے بتانا چاہیے کہ جی یہ فلانے کو اتنے پیسے مل رہے ہیں ہم اتنے دیتے تھے، فلانے کو اتنے مل رہے ہیں ہم اتنے دیتے تھے. میرا خیال ہے 1/3 کم از کم 3 ٹائمز زیادہ تنخواہیں اب کر دی گئی ہیں اسپیشل لوگوں کی جن کو یا بنی گالا سے یا کہیں اور سے سفارش آئی ہے. بریک سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل وہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس ہوا جہاں مانی صاحب شریک تھے. تو جو آپ بتا رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تنخواہیں بتائیں تو انہوں نے کہا ان کیمرہ پوچھ لیں. تو انہوں نے کہا نجم سیٹھی تو ان کے دور میں تو ہم پوچھتے تھے وہ بتا دیتے تھے. تو اس میں کیا چھپانے کی کیا بات ہے سیٹھی صاحب؟ مختصر جواب دیجیے گا. بالکل جی چھپایا جائے گا کیونکہ وہ نامناسب ہے. جی نامناسب تنخواہیں دے رہے ہیں جی. بالکل ضرورت نہیں ہے اتنی بڑی تنخواہیں دینے کی. صحیح. نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، پروگرام کا آخری بریک ہے، اور جب واپس آئیں گے تو سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمیں باہر سے کیوں بیشتر لوگ اس کرکٹ بورڈ کے جو ملازمین ہیں یا دیگر جو اٹیچ ہیں کوچز ہیں ان کو باہر سے کیوں لایا گیا ہے. یہ پوچھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں پی سی بی کے سابق چیئرمین نجم سیٹھی صاحب سے، کیونکہ پی ایس ایل کا جو فیاسکو ہوا ہے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، اور اب پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں منعقد ہو رہے ہیں. سیٹھی صاحب یہ بتائیے کہ اس کرکٹ بورڈ پر یہ الزام لگتا ہے، آپ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ پہلے منتخب کر لیتے تھے، ان کے کریڈینشلز کو دیکھ کر، ان کے بایو ڈیٹا کو دیکھ کر اشتہار دیا جاتا ہے یہاں، اور پھر اس کے بعد جو اپنا منتخب کردہ آدمی ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اور آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم باہر سے کوئی چیف ایگزیکٹو کو لے کر آئیں؟ پاکستان میں لوگ نہیں ہیں کیا؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی باہر سے کسی کو لانے کی. یہ تو سیدھی بات ہے، اور کسی کو بھی ضرورت نہیں تھی لانے کی. یہاں بہت ٹیلنٹڈ مین پاور ہے اور ان کو موقع دینا چاہیے، اور ہم نے دیا اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس نکلے. اب دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ ہوتا کیا ہے، طریقہ کیا ہے. دیکھیے جو عام طور پہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں میں لیٹ سے لوور گریڈ یا میڈیم ٹو لوور گریڈ، وہ پی سی بی کے پاس ایک فائل ہے وہ اپلیکیشن، بہت سی اس کے اندر سینکڑوں کے تعداد سے اپلیکیشنز آتی رہتی ہیں. تو اس کی چھانٹی کی جاتی ہے، اس سے شارٹ لسٹ بنائی جاتی ہے. اگر تو اس میں سے کوئی ایکسیپٹیبل ہو تو ان میں سے لے لیا جاتا ہے، نہیں تو پھر رولز کے مطابق ایک اشتہار دینا پڑتا ہے. تو وہ اشتہار دیتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور ایک کمیٹی بن جاتی ہے، وہ اس کو سلیکٹ کر لیتی ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. آگے آئیے، اب جو بھی اب آگے تھوڑے سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے. اب جو ٹیم لیڈر ہوتا نا، چیئرمین یا چیئرمین ہی آپ سمجھے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا بھائی میں نے اب ٹیم بنانی ہے تو کیا میں خود جانتا ہوں کوئی ایسے لوگوں کو جس سے میرے پہ اعتماد ہو، میں ان کی پروفیشنلزم ایکسیپٹ کروں. اگر تو ایسی صورت ہو تو پھر ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ انہی کو لے لیا جائے. اور اس صورت میں پھر جو اشتہار بنتا ہے وہ اسی طریقے سے بنتا ہے کہ ان کو زیادہ ایج ہو جائے اوور ادرز. مگر پھر بھی ایک پوری کمیٹی بیٹھتی ہے، پھر بھی وہ سارا کچھ دیکھتی ہے، اور اگر کوئی بہتر کینڈیڈیٹ مل جائے تو اسی کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. بیکاز 3-4 لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جی دھکا لگائیں اور یہ کر دیں. تو ایک آدھ کیس کے اندر بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اگر چیئرمین چاہے کہ کسی کو لانا چاہے اور سمجھے کہ مجھے اس میں اعتماد ہے تو پھر وہ اسی قسم کی تھوڑی سی ٹویکنگ کرتے ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صحیح. اچھا آپ غیر ملکی چیف ایگزیکٹو کے حق میں لیسٹر شائر میں تھے وسیم خان صاحب، ان کو بھاری تنخواہ پر لے کر آئے ہیں، کبھی پاکستان میں نہیں رہے، پاکستان کے کلچر سے ناواقف ہیں، کرکٹ انہوں نے انگلینڈ میں کھیلی. آپ سمجھتے ہیں ایک آدمی کو ہم امپورٹ کر کے لائیں گے جو یہاں کے کلچر سے ناواقف ہو، وہ کرکٹ کو درست سمت میں گامزن کر سکے گا؟
देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद उन्हें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का तो थोड़ा बहुत कुछ पता होगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ मैनेजमेंट की है, और तो इसमें तो शक नहीं है। मगर उन्हें पाकिस्तान के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे सिस्टम्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। और इसलिए मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट में तो शायद वो पास हो जाए कि उन्हें मैनेजमेंट का पता था, मगर उन्हें पाकिस्तान के अंदर मैनेजमेंट कैसे करनी ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है मैनेजमेंट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ वहां वो आके फेल हो गए, उन्हें नहीं पता चला कि करना क्या है, कैसे करना। लेकिन सेठी साहब, आप हर मामले में आप खुद फ्रंट से लीड करते थे। अभी जो अबू धाबी में हुआ, सारे मामलात के हो रही है नहीं हो रही, वीज़े आएंगे नहीं आएंगे, लैंडिंग राइट्स मिले नहीं मिले, क्वारंटीन कितने दिन का होगा, आप लोग कह रहे हैं कि एहसान मानी साहब जो थे वो पसे पर्दा चले गए थे। आप नहीं समझते कि चेयरमैन को फ्रंट से लीड करना चाहिए? तो बिल्कुल जी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम्स खड़े हो गए थे। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जूनियर स्टाफ बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता। मेरा तो एक्सपीरियंस है ना कि हमारे जो डायरेक्टर लेवल लोग भी हैं वो भी हैंडल नहीं कर सकते थे जिस किस्म, क्योंकि जो आगे लोग बैठे हुए होते हैं वो बड़े तकड़े लोग होते हैं और उनकी बड़ी हैसियत होती है, तो वो इसको समझते हैं ये कौन आ गए हैं हमारे साथ बात करने के लिए। मैंने देखा है ये चुप करके बैठे हुए होते हैं, सहमे से होते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं वो आगे से कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नहीं होता। वहाँ आपको एक अथॉरिटी फिगर चाहिए, उसकी कोई हैसियत होनी चाहिए ताकि वो आपकी बात भी सुने, और फिर आपको लड़ाई झगड़े भी करने पड़ते हैं, नेगोशिएशन करनी पड़ती है। मानी साहब को और वसीम को एट एवरी स्टेज उन दोनों को वहां होना चाहिए था। कभी कभी ऐसे होता था कि आईसीसी की मीटिंग्स होती थी तो शहरियार साहब चेयरमैन थे उस वक्त, और वो अटेंड उन्होंने करनी होती थी। वो हमेशा मुझे कहते थे मेरे साथ चलो। मैं कहा मियाँ आप जाएं, आप अटेंड, नहीं 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 तो मेरे साथ चलो। उसकी वजह यह है कि फिर आई विल नीड यू टू कंसल्ट यू। तो होता यह था कि हर घंटे के बाद जब वो वाटर ब्रेक होती थी या टी ब्रेक होती थी, मैं बाहर बैठा होता था, शहरियार साहब आके मुझे ब्रीफ करते थे, फिर हम डिस्कस करते थे, फिर वो जाके आगे बात करते थे। तो मतलब ये कांस्टेंट किस्म की बातें चल रही होती हैं आपको, और सुबह भी हम साथ लेके चलते थे, बिकॉज ये तकड़ा करना पड़ता है अपने आप को, आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं सब जगह। सेठी साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, एक तो चीज़ ये पूछना है कि आपका एक इंटरव्यू छपा दी नेशन में भी, नवाए वक्त में भी, और आपने कहा कि पीसीबी के आला ओहदेदारान इसके जिम्मेदार हैं और उन्हें मुस्तैफ़ी हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप, वाकई में उन्हें मुस्तैफ़ी हो जाना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मुस्तफी होते हैं तो वो जो पेटर्न है वो एक और टीम लेके आएंगे। अच्छा। वो टीम भी नहीं चलेगी, क्योंकि जो रवैया है, जो उनका अपनी टीम इस्लामाबाद में नहीं चली तो यहाँ कहाँ से चलेगी। और दूसरी बात, बेग साहब जाते जाते मैं ये कह दूं कि भी इतना प्यार है पेटर्न में और मेरे साथ कि वो, अगर मैं कहूँगा कि आज बारिश होने वाली है तो वो कहेंगे आज तो आसमान नीला है। अच्छा, वो पहले से। और एक जुमले में बस बताइएगा, ये कहते हैं मानी साहब कि आपने गैर मुल्की क्रिकेटर्स को लाकर उन्हें पैसे दिए जो आप वर्ल्ड 11 को लाए, तो अब जो अबू धाबी में पैसे खर्च हो रहे हैं इसका कोई हिसाब होगा? मैंने समीउल हसन से पूछा कितने पैसे, कह रहे हैं जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा तो उसके बाद पता चलेगा। तो फीजिबिलिटी वगैरह नहीं बनती कि ख़त्म होने के बाद पता चलेगा? एक्चुअली करेक्ट पोजीशन ये है कि एक ढेला नहीं दिया इंटरनेशनल लेवल को। उसकी वजह ये है कि वो सारी फंडिंग आईसीसी ने की थी। ये हमने वहाँ केस जीता था कि हमें आप बजट बनाए हमारी रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट के लिए, तो इसमें जाइल्स क्लार्क का बहुत बड़ा अहम रोल था। सारे पैसे जो थे उन्होंने दिए थे, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हमने वेस्ट इंडीज को जब यहाँ दावत दी तो वो जाहिर है उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स थे, डरे हुए थे। तो हमने कहा अच्छा चले हम आपको $500,000 देते हैं, और वो मांग रहे थे $1.5 million। हमने कहा नहीं, हम $500,000 देते हैं, मुराद ये कि आपके आने जाने ये वो सारे खर्चे और ऊपर से प्लेयर्स फीस जो है वो हम दे देते हैं, और हमारा उसमें प्रॉफिट जो था वो $3 million के करीब था। तो इसलिए हमने कहा कि ठीक है, मगर ये कोई नई बात नहीं है। जब आईसीसी मैचेस के बाहर कोई चीज हो रही होती है तो उसमें आपको इजाजत होती है टू नेगोशिएट। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका ने हमें 2013-14 में हमें दावत दी, हमने कहा हम नहीं आ सकते। उन्होंने कहा हम आपको $1.5 million देंगे और सारे खर्चे देंगे, अपनी टीम यहाँ भेज दीजिए, बिकॉज हमें सख्त जरूरत है पैसों की, और आज हमारी हेल्प करेंगे, कल आपकी करेंगे। तो हमने अपनी टीम भेज दी थी फॉर शॉर्ट टूर। ठीक है सेठी साहब, तिश्नगी रही, दरिया को कूजे में बंद करने की मैंने कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और यकीनन जब भी पीएसएल का नाम आएगा आपका नाम ज़रूर आएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।